الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورہ آل عمران آیت نمبر 21. اہل کتاب کی بدترین خصلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے صرف احکام الہی سے ہی انحراف نہیں کیا بلکہ احکام الہی پہنچانے والے انبیاء اور اہل علم کو بھی ہمیشہ قید و بند اور قتل کرتے رہے تاکہ حق کی آواز جن زبانوں سے نکلتی ہے ان زبانوں کو یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. اور یہ سلسلہ اب تک ان کا جاری و ساری ہے، یہود و نصارہ کا بھی، ان کے جو معاونین ان کا بھی، اور ہیلے بہانے غلط قسم کے الزام تراشیاں کر کے جھوٹے مقدمے بنا کر حق پہنچانے والے علماء ان کو کسی نہ کسی طرح جیلوں میں ٹھونسنا، طرح طرح کی سزائیں دینا، دھمکیاں دینا اور بہتوں کو قتل بھی کر دینا، یہ وتیرہ اور سلسلہ ابھی تک ان کا جاری و ساری ہے. حالانکہ علماء حق نے، مساجد اور مدارس نے ہمیشہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کی ہے اور قوم اور ملک کے اندر امن پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. ان کی تعلیمات، نصاب تعلیم، لکھی ہوئی تصانیف، مساجد، مدارس، وعظ و تبلیغ تمام کو دیکھ لیں، کسی کے اندر بھی بد امنی پیدا کرنا، ہنگامہ برپا کرنا، چوری ڈاکے، قتل و غارت کرنا، اس کا دور دور تک نشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں اور ریاست کے اندر، علاقے کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر امن و امان پیدا کرنے کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور قتل کرتے رہے انبیاء کو نہ حق ہی. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے رہے ان لوگوں کو بھی جو حکم دیتے تھے انصاف کا، لوگوں میں سے جو انصاف کی، حق کی بات کرتے تھے ان کو بھی. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو اطلاع دے دیجیے دردناک عذاب کی. دنیا کے اندر ان کے پاس اختیار ہے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جو مرضی ظلم و ستم کر لیں. تو آگے سے اہل علم، علماء، حق پرست وہ بیچارے نہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اقتدار نہیں ہوتا، وہ تمام ظلم و ستم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن روح نکلتے ہی تمام حقیقتیں آگاہ ہو جائیں گی ان کے ساتھ. بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان سے انتقام ضرور لے لیتا ہے، مرنے کے بعد حقیقتیں واضح ہونی ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. جو دنیا کے اندر انہوں نے اپنے طرف سے اچھے کام سمجھ کر کیے تھے، کوئی رفاہی کام ہے، کوئی غریبوں مسکینوں کا کوئی تعاون کر دیا ہے، وہ بھی سب ضائع ہو گئے.
اور آخرت میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا جن کے اشاروں پر، جن سے تعاون لینے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے اہل علم پر یہ ظلم و ستم کرتی ہیں، ان کے کوئی کام نہ آئیں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دیے گئے ہیں کتاب کا کچھ حصہ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کتاب اللہ کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ایک فریق ان میں سے، وہم معرضون، اس حال میں کو اعراض ہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ سے مراد یہاں تورات اور انجیل ہے، یعنی جب ان کو خود انہی کی کتابوں سے فیصلہ کروانے کا کہا جائے، دوسروں کی کتاب نہیں بلکہ جس کتاب کے ماننے کا بڑے لمبے تڑنگے دعوے کرتے ہیں، اور جن انبیاء کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہی کی تعلیمات اگر ان کو سنائی جائیں اور کہا جائے کہ اپنا فیصلہ چلو انہی سے کروا لو، جو تنازع مسئلہ ہے وہ فیصلہ انہی سے کرا لو، تو ان سے بھی فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حقیقت میں ان کا ایمان اپنی کتابوں پر بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں۔ اور یہی طریقہ آج بہت سارے مسلمان کہلوانے والوں کا بھی یہی نظر آتا ہے کہ کتاب و سنت کا دعویٰ ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی سچی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، نبی کی بات کو مانتے ہیں، سنت پر مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہیں دعوے، لیکن عملی زندگی نہ قرآن پر نہ حدیث پر۔ شادی دیکھ لو، غمی دیکھ لو، عقائد دیکھ لو، عبادات دیکھ لو، معاملات دیکھو، رہنے سہنے کے طرز زندگی دیکھو، حجامت لباس کا انداز دیکھو، یہ سب کتاب و سنت کے منافی۔ حتیٰ کہ جس امام کی فقہ پر بڑا زور دیتے ہیں، بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کے مطابق بھی نہیں۔ دیکھ لو ان کی عملی زندگی دیکھو، اور کیا فقہ کے اندر یہ کچھ لکھا ہے، خواہ فقہ حنفی ہو، وہ فقہ جعفری ہو یا کوئی دوسری فقہ ہو، تو چلو اور نہیں تو جس فقہ کے کو جس امام کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہو، جس امام کے ماننے کا کرتے ہو، کیا اس کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جن بزرگوں کی شان، مرتبہ، مقام بڑھاتے بڑھاتے پتہ نہیں کہاں تک ان کو غلب کر جاتے ہو، کیا ان کی تعلیمات پر عمل ہے؟ شاید ان کی کتابوں کے اندر نام بھی نہیں آتا، اور کتنے لوگ ہیں جن کو ان بزرگوں کے بھی صحیح نام نہیں آتے۔ پوچھ کر دیکھ رہا ہوں، داتا گنج بخش، داتا گنج بخش، کیا بات ہے، ان کا نام کیا تھا جی؟ پتہ نہیں نام کیا تھا۔ پوچھ کر دیکھ لو، بہت سارے لوگوں کو ان کا نام کیا نہیں پتا۔ 11ویں علی سرکار، 11ویں سرکار، ان کا نام کیا ہے پورا؟ پتہ نہیں نام کیا ہے۔ یعنی اس قدر جہالت ہے کہ صرف ایک دعوے یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو قرآن کے اندر یہود و نصارہ کی کرتوت اور طریقے بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ صرف انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ سبق تذکرے ان کے کیے گئے، ان کی طریقہ کار بیان کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسے چلے گی جس طرح ایک جوتے کا ایک تلوا دوسرے تلوے کے برابر ہوتا ہے، بالکل ان کی برابری کریں گے۔ اسی طرح نبی کی کوئی غیر مسلم نبی کی بے ادبی گستاخی کر دے، قرآن کی کر دے، تو پوری امت احتجاج پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ہم اس کر کے نہیں کہتے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، پورا امن طریقے سے ہم اپنے نبی کی بے ادبی گستاخی، صحابہ کی، تابعین کی، بزرگوں کی، قرآن کی، حدیث کی نہیں برداشت کر سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس پر بڑے بڑے ہنگامے کرتے، کیا ان کی زندگی اپنی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے؟ ایسا کرنے والوں سے یہ پوچھے کہ آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ شاید 5 نمازیں بھی نہ پڑھتے ہیں، لیکن ہنگامہ کرنے میں سب سے آگے۔ قرآن کا کس حصہ، کون سا حصہ مانتے ہو؟ خود قرآن کی بے ادبی گستاخی، نبی کی بے ادبی گستاخی، ان کی تعلیمات سے بالکل منحرف، ان کی تعلیمات کو بالکل چھوڑ کر ان کا الٹ اختیار کیا،
خود بے ادبی اس درجے کی، تو اگر کوئی غیر مسلم جو نہ قرآن کو مانتا ہے نہ نبی کو مانتا ہے، وہ اس کے خلاف کی کر لے تو وہ بڑے بے ادب گستاخ ہیں، تو خود گستاخیاں نہیں ہو رہی؟ یعنی ایسے ہم نے طریقے اپنا رکھے ہیں، زبانی دعوے بہت ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند گنتی کے دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں جو وہ افترا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ موٹ گھڑتے تھے، انہوں نے ان کو دھوکے میں دے رکھا ہے۔ ما کانوا یفترون یہ غرہم کا فاعل ہے، اور فی دینہم یہ یفترون کو متعلق ہو جائے گا۔ دھوکے میں دے رکھا ہے ان کو جو وہ گھڑتے تھے بناتے تھے اپنے دین کے بارے میں، اپنا دین اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے، بس جی ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑھ لیا سیدھے جنت میں جائیں گے، اللہ غفور رحیم ہے، نبی سفارشی ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیا حال ہوگا ان کا، کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن میں جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اب پورا دیا جائے گا ہر جان کو جس نے کمایا، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مصنوعی عقیدے اور اعمال اور بزرگوں کی جھوٹی محبت کام نہیں آئے گی، بلکہ وہاں خالص عقیدہ اخلاص سے کیا ہوا عمل وہ کام آئے گا، جس سے اکثر لوگ جو عاری ہوتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہہ دیجیے اے اللہ، اللہم عظمت یا اللہ، حرف ندا یا کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں میم شدت لگا دی، جس طرح علامہ سیبوی اور خلیل دونوں نے اس کی یہی وضاحت کی ہے۔ کہہ دیجیے اے اللہ، مالک الملک، یا مالک الملک حرف ندا محذوف، بادشاہوں کے بادشاہ، تو تل ملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، وہ چھین لیتا ہے حکومتیں اور بادشاہتیں جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، صرف تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، بیدک کا خبر مقدم اور خیر مبتدا مؤخر، اور التقدیم مع حق و تاخیر یفید الحصر، اس لیے معنی کیا صرف تیرے ہاتھ میں خیر، حکومت دینا، حکومت چھیننا، عہدہ دینا، مال و دولت دینا، یہ صرف تیرے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہ سارے کام تیرے ہیں، تیرے اختیار میں ہیں۔ ایک ہی وقت کو کبھی رات کا حصہ بنا دیا، کبھی دن کا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سورج کب طلوع ہوتا تھا، کب غروب ہوتا تھا، اب اس وقت کا طلوع غروب نہیں ہے، تو جو پہلے رات کا حصہ تھا اب دن کا بن گیا، جو پہلے دن کا تھا وہ رات کا حصہ، یہ اسی کا کمال ہے۔ اسی طرح زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ جیسے کافر سے مسلمان پیدا کر دینا، جس طرح آزر سے ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، اور اسی طرح انڈا مرغی سے انڈا نکال دیتا ہے، جو انڈا جو بظاہر ہے کہ مردہ چیز سے زندہ، اسی طرح اس کا برعکس کر دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بات واضح ہو گئی ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت، عہدہ، شان، مرتبہ، مقام سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنے دوست،
علاوہ مومنوں کے. اب مومنوں کو مومنوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. جب ہر قسم کی عزت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ کے جو دوست ہیں ان سے دوستی لگانی چاہیے، نہ کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کرنے میں پالنی چاہیے. تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگا کے تعلقات کر کے تم مفاد پرستی کے لیے ان سے لگاتے ہو، ان سے مفاد پرستی فائدہ پہنچا ایک موہوم چیز ہے. غیر مسلموں سے ان سے کسی فائدے کا ہمیں ایک وہم ہے، پتہ نہیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا تبھی 2 دن کا ٹکے چند ٹکے ہوں گے دنیاوی. لیکن مومنوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے ایک تو اللہ خوش ہوگا کہ میرے بندوں سے تعلق قائم کیا، وہ دنیا بھی دے گا آخرت بھی. اور اس کے اندر دنیا کے اندر آخرت کے اندر جو خوبیاں اور فوائد اور حاصل ہوں گے وہ کبھی غیر مسلموں سے حاصل نہیں ہو سکتے. امام طبری اور امام ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اس میں کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے الا یہ کہ وہ غالب ہوں. اللہ کے دشمن ہے، وہ غالب ہے تو مغلوب ہو کسی علاقے میں تو ظاہری طور پر نرمی کا اظہار کر دیں، مگر دینی تعلق وہ ایک مسلمان سے ہونا چاہیے. دینی طور پر ان کے ساتھ نرمی یا ان کے عقیدے کی حمایت یا ان کا نظریہ کو تسلیم کرنا یہ نہ ہو. اور صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6161 میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ فرماتے کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم مسکراتے ہوئے ملتے ہیں. چہرے ہمارے مسکرا رہے ہوتے جب ان سے ملتے ہیں، جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جب ان سے ہم ملتے ہیں تو چہرہ مسکرا کر ملتے ہیں لیکن دل ہمارے ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. تو بسا اوقات غیر مسلم ہیں، بے دین ہیں، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ اکھڑ مزاج رکھیں تو ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات ان کے ساتھ اچھے ہیں یہ کہ نرم، لیکن دلی محبتیں، دلی تعلقات ایک مسلمان کے مسلمان، مومن کے مومن سے ہونے چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے غیر مسلموں سے تعلقات اور یاریاں لگائے، نہیں وہ اللہ سے کسی شے پر بھی، من اللہ من دین اللہ، اللہ کے دین میں سے کسی شے پر نہیں. الا ان تتقوا منہ تقاتا، اللہ یہ کہ تم ڈرو بچو ان سے بچنا پوری طرح، ہاں اللہ کے ان سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا تم کو اللہ اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہی ہے لوٹنا. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ اپنے دلوں کے اندر کوئی چیز یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے. کسی کے ساتھ عقیدت ہے، محبت ہے، دلی طور پر ہے، اگر دین کی وجہ سے محبت ہے اللہ جانتا ہے، اگر دین کی وجہ سے کس سے نفرت ہے تو اللہ جانتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دین داروں سے نفرت صرف دین کی وجہ سے، داڑھی والوں کے اوپر طرح طرح کے طنزے، ان کی اونچی شلوار والوں کی، ٹوپی والوں کی بڑی ان کو جا لگتی ہے. داڑھی میں نے رکھی تو پیٹ کے اس میں وٹ پڑا ہوا ہے بھی، داڑھی میرے چہرے پر ہے نا، تو تینوں کی تکلیف ہو رہی ہے. شلوار میں نے اونچی کی، تکلیف تجھے ہو رہی ہے. ٹوپی میرے سر پر ہے، تجھے ایسے درد ہوتی ہے. اصل کا دل کے اندر حسد، بغض، دین سے نفرت ہے. دین داروں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا، ان کے بارے میں تبصرے، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسے ہوتے ہیں، یہ مسیتڑ ہوتے ہیں، یہ قوم کے ملک و ملت کے لیے ترقی کا سبب نہیں بنتے، یہ آڑ ہوتے ہیں، یہ دکیانوں سے پتہ نہیں کیا بےہودہ باتیں. اصل کے اندر اگر ہم بھی اسی طرح داڑھی منڈوا دے، 3 پیس کا سوٹ پہن لے لنڈے سے لا کر، پھر ہم بھی بڑے ملیں گے، بھاگ ملیں گے، ہاتھ پاؤں میں اٹھ کر ملیں گے. اصل کے اندر عداوت و دشمن دین سے ہے، ورنہ ہماری ذات میں کیا ہے، ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. اسی طرح کوئی بھی آپ کو جانتا نہیں ہے، لیکن آپ کی داڑھی دیکھ کر، آپ کا دینی لباس حجامت دیکھ کر بڑا بغض سے، نفرت سے، جلے ہوئے انداز سے آپ کو ملے گا. تمام کی بات نہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، لیکن بہت سارے لوگوں کی ایسی بات.
کل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ اپنے دلوں کے اندر یا ظاہر کرو، اللہ تو جانتا ہے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، صرف دل کی بات ہے کیا، وہ تو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد کرو، یوم ظرف ہے فعل محذوف کی، اذکر یوم، یاد کرو وہ دن بھی جس دن پائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا خیر کا اپنے سامنے حاضر، ہر جان نے، ہر نفس نے جو نیکی کی، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر شر جو کیے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ وما عملت من سوء، اور جس طرح جو عمل کیا اس نے برا، یاد کرو جس دن پالے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا خیر کا اپنے حاضر سامنے، اور جو عمل کیا اس نے برا وہ بھی، تود لو ان بینہا و بینہ امادا بعیدا، اس دن تمنائیں کریں گے مجرم لوگ، کہیں گے پسند کرے گی جان، مجرم جان، کاش کے اس کے درمیان اور اس کے ان اعمال کے درمیان امادا بعیدا، دور کی لمبی کی مدت ہوتی، پھر کہے گا کاش کہ یہ عمل میرے سامنے نہ آتے اور مجھے میرے اور اس کے درمیان بڑی دوریاں ڈال دیا تھی۔ کیوں لپیٹ کر کے ابھی کندہ کس کا یہ لپیٹیا کیوں؟ میں کیا پتہ نہیں وچکیل رکھا ہے، ادھر رکھا ٹوٹیا کہ خیر کوئی نظر نہیں لگتی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امادا بعیدا، پسند کرے گی کہ کاش کہ اس کے درمیان اور اس کے عملوں کے درمیان دور کی مدت ہو، دور کی مسافت ہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تم کو اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی نرمی کرنے والا ہے، لیکن وہ اللہ کی نرمی کو پسند ہی نہیں کرتے، عمل ہی ایسے کرتے ہیں کہ جان بوجھ کرو اپنے آپ کو جہنم میں کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبت کا دعوت بہت لوگ کرتے ہیں، یہود و نصارہ کا بھی دعویٰ تھا، اور محبت ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، فطرتاً ایک جذبہ ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، البتہ اسے مہذب کیا جا سکتا ہے، اس محبت کے جذبے کو مہذب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے، غلط سمت کے بجائے اس کو صحیح سمت پر لگا دیں تو انسان بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ تو اسی جذبے کی وجہ سے انسان ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسے مال سے محبت ہے، اولاد سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی کو اسلام سے، اللہ سے، رسول سے، یہ محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں، راتوں کے راتیں، دنوں کے دن، سخت کی سخت مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ محبت غلط طریقے کی ہو، عاشقی معشوقی والی ہو، تو لوگ کتنے جنہوں نے زندگیاں اس کام کے لیے لگا دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجنوں جو ہے نا سمندر کا پانی ڈول لیا باہر، جٹے لگا کر باہر پھینک رہا ہے، کوئی پیچھے بزرگ گزرا نے کہا مجنوں یہ کیا جا رہا ہے، کہتا ہے میں سمندر کا پانی اس تمام باہر نکالوں گا۔ اس نے کہا پھر یہ کیوں کرے گا؟ اس نے کہا کسی نے کہا کہ اگر میں پانی سارا نکال دوں گا تو مجھے لیلا مل جائے گی، تو میں لگا ہوں کہ میری لیلا مل جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا۔ تو مجنوں کہتا قیامت کے بعد ہو جائے گا، قیامت تک نہیں ہوتا، قیامت کے بعد ہو جائے گا، چلو قیامت کے بعد بھی مل جائے۔ یعنی یہ دنیا کی محبت کرنے والوں کی ایسے عجیب عجیب محبتیں، تو جو دین کے لیے محبت کرتا، اللہ کے لیے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجیے کہ تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، فَاتَّبِعُونِ، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا،
یحببکم اللہ یہ جزا ہے شرط محذوف کی، ان تتبعونی اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور جو پہلے تمہارے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ سے محبت بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ غلب والے طریقے اپنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور اس آیت میں حقیقی محبت کا طریقہ بتلایا گیا کہ حقیقی محبت یہ کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے احکامات اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اللہ کی تعلیمات بھیجنے والی جو ہستی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں ان سے عقیدت و محبت کرو۔ تو اصل کے اندر محبت کا جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے، اگر آپ نے جانا نہ کہ واقعی دل سے یہ محبت کرتا ہے تو اس کا عمل دیکھ لو، اگر عمل اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے واقعی محب ہے، اگر نہیں ہے تو ایک فراڈیا دھوکے باز رنگیلا تو ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہے۔ آج دیکھ لو یا رسول اللہ میں قربان جاؤں گا، میں بڑا عاشق ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، لیکن عملی زندگی بڑی حیران کے سٹیجوں پر وہ ایسی نعتیں پڑھتے ہیں، ایسی نظمیں پڑھتے ہیں کہ شاید کائنات میں سب سے زیادہ نبی سے عقیدت محبت اس کی ہے، لیکن اسی وقت نظم پڑھتے اس کی شلوار دیکھو ٹخنوں سے اتنی نیچی، لباس دیکھو غیر مسلموں والا، حجامت غیر مسلموں والی، تو داڑھی یا تو بالکل رندہ فرا کے نیا نیا آیا ہوگا یا پھر فیشنی طور پہ اتنی اتنی رکھی، دعویٰ کوئی پتہ نہیں مر جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، نبی کی جوتے پر قربان ہو جائیں گے، فلاں پر ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندوں کے نبی سے محبت ہو کوئی ظاہری طور پہ چیز بھی تو ظاہر ہو نا، یہ کون سی محبت ہے؟ اور پوری زندگی ان کی زندگی کے پہلو دیکھ لیں، عقائد دیکھ لیں، عبادات نماز روزہ دیکھ لیں، شادی غمی کے موقع پر ان کا انداز زندگی دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اس کی زندگی اور ایک بے دین کی زندگی میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، لیکن دعوے ایسے کریں گے کہ سب سے زیادہ نبی کی عقیدت محبت اسی کے دل میں، زبانی کرنے سے کچھ نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، میری پیروی کرو، نبی کی پیروی، یحببکم اللہ، دعویٰ کرو نہ کرو نبی کی پیروی کے مطابق ہے تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، ویغفر لکم ذنوبکم اور معاف کر دے گا تم کو گناہ تمہارے، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ہمارے گاؤں میں ایک دن عید میلاد کے موقع پر ایک آدمی نے وہ سی ڈی لی ہے، جھنڈیاں لگا رہا، کبھی ادھر، وہ پورے علاقے کے اندر جھنڈیاں لگا رہا۔ جمعے کا دن تھا، اس نے اس سے پوچھا نا، اس نے مجھے خود بتلایا، کہنے لگا کہ میں نے، وہ اس کا دوست بھی تھا کہ کلاس اسکول میں پڑھتے رہے تھے، اکٹھے تھے جیسے بھی، اس نے کہا کہ ایماندار سے بتلا تو نے جمعہ پڑھا ہے؟ کہنا نہیں یار جمعہ تو نہیں پڑھا، جمعے کا دن ہے جمعہ نہیں پڑھا، جھنڈیاں لگا رہا ہے، جمعہ بھی نہیں اس کو پڑھنا نصیب۔ اور جلوس والے دن دیکھ لیں، جلوس نہیں کہتے ہیں اکثر نے زور کی نماز، صبح کی نماز نہیں پڑھی تو زور کی نماز کہاں پڑھی جاتی، یہ اس میں لگے ہوئے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ جھنڈیاں لگا لو، جھنڈے لگا لو، کمک میں لگا لو، فلاں بنا لو، اور اسی طرح 12 ربیع الاول کو طرح طرح کی سینریاں بنا لو، پہاڑیاں بنا لو، فلاں بنا لو۔ کبھی شہروں میں جا کر دیکھے پوری رات لگے پہاڑیاں بنا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں وہاں دیکھنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان سے پوچھ کر دیکھ لو ایک نماز ہے 5 میں سے صبح کی نماز میں نہیں پڑھی ہوتی۔ کون سی محبت ہے بھی؟ کہہ کر دیکھو دوسرے بھابی ہوں گے جی، دوسرے بے ادب جی، بس یہی ایک رٹی رٹائی بات ہے۔ تو ہم لمبے چوڑے دعوے علاقتے نہیں، ہم یہ کرتے فلاں کرتے، ہم عملی زندگی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نبی کے طریقے کے مطابق، باقی یہ نہیں کرتے کہ ہم ہو بہو پوری کوشش کرتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں تو ہر ایک کے اندر ہزاروں ہیں۔
قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، بس کسی تیسری اور ہستی کی نہیں۔ فإن تولوا، اگر پھر جاؤ تم نہ اطاعت کرو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ کون ہوں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو کہا گیا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کو، سیدنا نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو۔ آل ابراہیم سے مراد جو ان کے دین پر تھے، تمام آل ابراہیم نہیں، آل ابراہیم میں سے جو ان کے دین پر، وہ آل عمران اور آل عمران کو بھی۔ آل عمران میں سے خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چن لیا تھا علی العالمین، جہان والوں پر۔ اس وقت کے اس دور کے اندر تمام لوگوں سے ان کو منتخب کر لیا تھا۔ آل عمران نامی دو شخصیات گزری ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا۔ اس جگہ عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے والد آل عمران، اور آل عمران کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، جیسا کہ امام ابن کثیر نے بھی اور امام راضی نے بھی اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر آل عمران کا تذکرہ ہے۔ شیعہ حضرات نے بھی ایک بڑا نقطہ مارنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی، کہتے آل عمران بتلائیں کون ہے؟ عمران اصل کا حضرت علی کا نام ہے، ان کے دو نام تھے، ایک نام علی تھا، ایک نام عمران تھا، تو آل عمران سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد مراد ہے۔ تو بے شک اللہ نے چن لیا تھا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور حضرت علی کی آل کو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بس کوئی نہیں پوچھے گا بھی حضرت صاحب یہ کہاں سے ترجمہ کیا ہے، کہاں کا تفسیر ہے، کس نے؟ چلو اور تو اور چھوڑو، کوئی شیعہ جو صحیح علماء کیا انہوں میں سے کسی نے تفسیر کی ہے؟ بس نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اس حال میں کوئی ذریہ اور اولاد تھی بعض کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب کہا تھا عمران کی بیوی نے، اذ ظرف ہے اذکر فعل محذوف کی، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی تیرے لیے جو میرے پیٹ کے ہے وہ محررا آزاد کیا ہوا، سب کاموں سے آزاد، صرف تیری عبادت کے لیے خاص۔ محررا مطلب خاص کر لینا، ہر کام سے، دنیا کے معاملات تمام سے، کمانے لانے سے، ان سے میں نے فارغ کر کے صرف تیری عبادت کے لیے خاص کیا ہے، یہ میں نے نظر مانی۔ فتقبل منی، پس تو قبول کر لیے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب اس نے جنا اس کو، قالت رب انی وضعتها انثی، کہنے لگی اے رب میرے، یا میں نے تو جنم دی ایک بچی، میں تو ذہن کے اندر تمنا لیے بیٹی سے بیٹا ہوگا، بیٹا تیری عبادت اور ریاضت کے لیے وقف کروں گی اور بیت المقدس کی اس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اب بیٹی ہوگی، بیٹی کیسے کر سکتی یہ کام؟ قالت رب انی وضعتها انثی، کہا کہنے لگی اے رب میرے، میں نے تو جنم دی ایک بیٹی، واللہ عالم بما وضعت، اللہ تو خوب جانتا جو اس نے جنا تھا، اللہ کو تو پتہ ہی تھا۔ ولیس الذکر کالانثی، نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح، ذکر پر الف لام ہے، الف لام عہد ذہنی کا، وہ مذکر وہ بیٹا جو تیرے ذہن میں ہے، تو نے ذہن میں رکھا تھا نا تصور کہ ایسا بیٹا ہوگا، وہ میں اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی، تو جو ذہن کے اندر جس بیٹے کا تو نے تصور کر رکھا ہے وہ بیٹا نہیں ہوگا کل انسا، اس مؤنث کی طرح جو پیدا ہو گئی ہے،
جو مؤنث بیٹی ہم نے تمہیں دی نا وہ اس کی وہ اس مذکر اس طرح کا نہیں ہو سکتا تھا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، بے شک میں نے نام رکھ دیا پھر اس کا مریم. جو تو نے مجھے بیٹی دی ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا نام مانا عابدہ، عابدہ عبادت گزار. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی، تیری پناہ میں، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. یا اللہ اس بیٹی کو اور بیٹی کی اولاد ان پر شیطان کا کسی قسم کا دخل اندازی نہ ہو، یہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں. صحیح بخاری کے حدیث میں 3431 آپ نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، اس پر اپنا اثر کرنے کے لیے اس کو چوب لگاتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے اور اس کے بیٹے کے. کیونکہ حضرت عمران کی بیوی نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے دعا قبول کی، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی شیطان چونکا نہیں لگا سکا، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بس قبول کیا اللہ نے اس بچی کو، قبول کرنا بہت ہی اچھا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پرورش کی اس کی پرورش بہت ہی اچھی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت میں لی اس کو زکریا علیہ السلام نے، اس بچی کو اپنی کفالت پرورش کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے لیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوئے اس پر زکریا علیہ السلام معبد خانے میں، المحراب جو اشراف لوگ یہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے، خاص الگ تھلگ جگہ. واجد عندہا رزقا، تو پایا انہوں نے اس کے پاس رزق. جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے بہت عجیب و غریب پھل پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ لا کر انہوں نے دینے تھے لیکن انہوں نے لا کر دیے، وہ بڑے حیران، اور یہ پھل اس علاقے میں ہوتے بھی نہیں، اس کے پاس کہاں سے آ گئے. قال یا مریم انا لک ھذا، وہ کہتے اے مریم کہاں سے آئے تیرے پاس یہ پھل تجھے کہاں سے مل گئے. قالت هو من عند اللہ، وہ فرماتی یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا بغیر حساب کے. یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، تو کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شرف ظاہر کرنے کے لیے جب بھی وہ دیکھتے بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے، جیسے کہا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی جیل میں تھے، تو ان کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہوتا، تو حالانکہ انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا، انگوروں کا موسم بھی نہ تھا، اور مکہ کے گردوں میں انگور تھے بھی نہیں، لیکن ان کے ہاتھ پہ اتنے انگور ہوتے ہوئے قید خانے میں بیٹھے کھا رہے ہوتے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3045. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. زکریا علیہ السلام بڑی عمر ہو گئی تھی لیکن اولاد نہیں تھی، تو ایک مایوسی والی کیفیت ہوگی کہ اب جوانی میں نہیں ہوئی، اب بڑھاپا ہو گیا، میں بھی بوڑھا، بیوی بوڑھی ہوگی. لیکن جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو موسم بغیر موسم کے پھل دے دیا ہے، تو میرا بھی موسم اگرچہ اولاد والا گزر گیا ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے گا. وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، انتہائی پاکیزہ اولاد. صرف اولاد نہیں، طیبہ بھی ہو، نکمی بیکار تو اولاد سے تو پناہ طلب کرے، جنہوں نے پوری آپ کی زندگی پر پانی پھیر دینا ہے وہ نہیں. اولاد ہو تو نیک اور صالح فرما بردار. ذریۃ طیبہ، انتہائی نیک اور صالح اولاد عطا کر. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. زکریا علیہ السلام پیغمبر ہے، خود ان کو اختیار نہیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ کسی اور نبی کا واسطہ وسیلہ ڈال کر کہا کہ مجھے بیٹا دے دے، نہ، ڈائریکٹ اللہ کو، کیونکہ دینے والا اللہ ہی ہے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، آواز دی ان کو فرشتوں نے اس حال میں کو کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے محراب میں. الملائکہ تعظیم کے لیے جمع لایا گیا، ورنہ آواز تو ایک فرشتے نے دی تھی، ایک فرشتے نے آ کر خوشخبری دی، تو عزت اور احترام کے لیے جمع کا لفظ لایا گیا.
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کو کھڑے تھے نماز ادا کر رہے تھے محراب میں. وہ آواز کیا تھی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان سے پہلے باب مقدر ہے، بے ان اللہ تھا. ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، بیحییٰ، بے ولادت یحییٰ، مضاف محذوف، یحییٰ کی ولادت کی، یحییٰ بیٹی کی ولادت کی مبارک بشارت دیتا ہے. تو ثابت ہوا بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا تو نہیں نا ہوئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تو پہلے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، نام بھی یحییٰ ہوگا. تو جو حدیث میں آتا ہے نا 7ویں دن نام رکھنا، وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7ویں دن رکھے، پہلے بھی نام تجویز کیا جا سکتا ہے. پھر نام بھی تھا کہ یحییٰ ہمارا زندگی والا، نام کے اندر یہ بشارت تھی کہ وہ بچہ بڑا بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، اور آگے اس کو نبوت بھی ملے گی، جیسے آگے والے کلمات سے ثابت ہو رہی ہے. مصدقم بکلمات من اللہ، اس حال میں کوئی تصدیق کرنے والے ہوگا جو اللہ کی طرف سے کلمہ ہے اس کی. بکلمات من اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو وہ تصدیق کرنے والے ہوگا اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے ان کی بھی تصدیق کرے گا. وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور سردار ہوگا، سردار بن کر رہے گا. وحصورا، اور اپنے آپ پر بڑا ضبط کرنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو روکے رکھنے والا. ونبیا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا. اتنی بشارتیں دے دی. قال رب انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا. فقد بالغانی الکبر، حالانکہ پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا. وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بالکل بانجھ ہو چکی. عاقر جو کہ اولاد کے قابل نہ ہو. یا اللہ کیسے ہوگا، بال سفید ہو گئے، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، بیوی بھی بالکل بوڑھی ہو گئی، اب بچہ کیسے. قال کذالک، کہا فرشتے نے اسی طرح ہی ہے. کذالک خبر ہے مبتدا محذوف کی، الامر کذالک، بات ایسی ہی ہے، بیٹا ہو کر رہے گا، آپ تعجب کریں جو مرضی کریں، بات ایسی ہے. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہے کرے. اس پر ایک اعتراض ہے کہ پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے خود ہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے. تو جب اولاد کی بشارت دی ہے خود ہی تعجب کرنا شروع کر دیا، اب ہوگا کیسے، میں بھی بوڑھا، بیوی بھی بوڑھی، حالانکہ پہلے سوال خود کیا. یہ ایسے انسان سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. مثلا آپ نے امتحان دیا تھا تو آپ نے کئی بار دعا کی یا اللہ پورے بورڈ میں مجھے اول بے کر دے، میرے مدرسے کے اندر فرسٹ پوزیشن میری پوزیشن ہو. کئی بار تنہائی میں دعا کی. آپ ایک دن بیٹھے تھے تو بھاگا آپ کا دوست آیا، اوے میں تمہیں دساں خوشخبری. ہاں جی کی ہے، تو فرسٹ ہے. وہ کہے گا نہیں یار. وہ کہتے نہیں مجھے پتہ چلیا ہے. وہ کہتے نہیں یار تو مذاق کر رہا ہے. حالانکہ پہلے خود ہی دعائیں کرتا تھا، پہلے 20 دن مہینہ دعائیں کرتا رہا یا اللہ میں فرسٹ ڈویژن آ جاؤں، میں بورڈ کو ٹاپ کر دوں، میں اپنے مدرسے کو ٹاپ کروں، میں وفاق کو ٹاپ کر دوں. تو جب ٹاپ کرنے کی خوشخبری سنائی گئی یا پھر مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے پتہ چلا، کہتا نہیں تو مجھے مذاق کرتا ہے. تو جب انسان دعا کرتا ہے اس وقت ذہن اور ہوتا ہے، جب وہ حقیقتاً ہو تو اس کو اپنی اس چیز پر تعجب ہوتا ہے کہ واقعی اس طرح ہو گیا ہے. قال رب اجعل لی آیۃ، کہا زکریا علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی، یا اللہ اس کی کوئی نشانی بنا، پتہ چلے کہ واقعی وہ بچے کی ولادت ہوگی تاکہ میں تیرا اور شکریہ ادا کروں. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی پھر یہ ہے کہ تو نہ کلام کرے گا لوگوں سے 3 دن تک، الا رمزا مگر اشارے سے. 3 دن ایسے آئیں گے کہ تو اشارے کنائے سے بات کرے گا، زبان سے بول نہیں سکے گا. تو یہ ایک علامت ہوگی کہ حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہونے والا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تسبیح بیان، ذکر کیجیے اپنے رب کا بہت زیادہ، اور تسبیح بیان کیجیے صبح و شام. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ،
یاد کرو جب کہا تھا فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آپ کو، چن لیا عبادت کے لیے، عبادت کے لیے چن لیا ہے، وطہرک اور آپ کو پاک کر دیا ہے، کس سے؟ مردوں سے۔ کوئی مرد آپ کو نہ شادی کے ساتھ نہ غیر شادی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اور چن لیا آپ کو جہان والی عورتوں پر، جہان والی عورتوں پر چن لینے سے مراد یا تو یہ مانا کہ بغیر خاوند کے بچہ دینا، اس پر چن لیا ہے۔ یہ تمام جہان میں سے کسی عورت کو یہ شرف نہیں ہے، بغیر خاوند کے بغیر شادی کے آپ کو بیٹا ہوگا، یہ صرف عورتوں میں سے تیرے ساتھ یہ خاص چیز ہے۔ یا پھر شان مرتبہ مقام کے اعتبار سے کہ تمام عورتوں پر آپ کو شان مرتبہ مقام دیا، لیکن یہ اس دور کی عورتیں مراد ہیں، قیامت تک تمام عورتیں مراد نہیں، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ان تمام کی فضیلتیں بیان کرتے آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سے کامل ترین عورتیں جو ہوئی ہیں وہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ مریم بنت عمران، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو ایسی ہے جسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3411۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم قنوت کر، اطاعت کر اپنے رب کے لیے، پہلے بھی تھی لیکن اس پر دوام، حکم جو پہلے بھی کام کیا جائے پھر حکم دینا اس پر دوام ہوتا ہے، دوام اختیار کیے رکھے اپنے رب کی اطاعت پر، واسجدی اور سجدہ کرتی رہے، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خادمہ تھی اور وہیں وہ رہتی تھی، اس لیے انہیں باجماعت نماز کا حکم دیا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، پیچھے جو واقعہ تمام سنائے غیب کے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اے میرے پیغمبر آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے، قرے کے لیے کلمے ڈال رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑے کر رہے تھے۔ تو یہ غیب کے کئی ایک جو آپ کے سے بہت پہلے کے واقعات ہیں وہ آپ کو خبر دی، تو شاید کہ یہ سمجھے کہ پہلے دور کی صدیاں پہلے جو کام ہو چکے اس کی نبی نے خبر دی، آپ عالم الغیب ہوں گے، اس وہم کو دور کر دیا کہ یہ تمام غیب کی خبریں ہم نے وحی کر کے آپ کو بتلائی ہیں، آپ وہاں موجود نہ تھے۔ تو اس سے 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ نمبر 1، عالم الغیب صرف اللہ ہے، کسی کو اللہ نے یہ وصف نہیں دیا۔ ایک ہے عالم الغیب، ایک کی غیب کی خبر دینا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غیب کی خبر بتلا دینا، غیب کی بات کی اطلاع کر دینا یہ اور ہے، اور عالم الغیب ہونا اور ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے، غیب کی کوئی خبر بتلا دی جائے تو یہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے دے دے۔ تو یہاں کیا کہا؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، جو ہم نے آپ کو وحی کی۔ تو جو چیز بتلا دی جائے وہ غیب نہیں ہوتا، جس کو بغیر کسی بتلانے کے، بغیر اسباب اور وسائل کے خود بخود پتہ چلے وہ ہوتا ہے عالم الغیب۔ تو غیب کی خبر کسی کو بتلا دی جائے وہ خیر غیب کی اطلاع ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں۔ دوسرا، آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ کیا فرمایا؟ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جو وہ کلمے ڈال رہے تھے، قرآن کی نص ہے۔ تیسرا، اولیاء بھی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اگر اولیاء عالم الغیب ہوتے تو قرآن نہ ڈالتے۔ جو ہر ایک کا مطالبہ تھا کہ یہ مریم بچی ہمیں دے دی جائے تاکہ ہم اس کی پرورش کریں، وہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، نیک صالح علماء تھے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی
ان کا نام کا قرآ نکلنا ہے، ان کی پرورش میں آنی ہے، تو ان کو قرآ ڈالنے جھگڑا کا ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ قرآ ڈالنا بوقت ضرورت جائز ہے، بوقت ضرورت اختلاف وغیرہ ختم کرنے کے لیے قرآ ڈالنا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، کیوں؟ سابقہ قوموں کے بیتے ہوئے واقع من و عن حرف بحرف آپ نے بیان کر لیے، یہ دلیل ہے کہ یہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ تمام کی تمام خبریں سنائی گئی ہیں، دی گئی ہیں، وحی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا سابقہ قوموں کے ان حالات اور خبروں کے آپ کے پاس پہنچنے کا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑے کر رہے تھے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کر جب کہا تھا فرشتوں نے اے مریم، یہاں بھی الملائکہ جمع لایا احترام کے لیے، عزت احترام کے لیے، ورنہ اکیلے جبریل مراد ہے، جس طرح سورہ مریم کے آیت نمبر 17 میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو ایک کلمے کی جو اس اللہ کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیحا فی الدنیا والآخرہ، بڑی جاہ و جلال شان و مرتبے والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور بڑے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح کہا جاتا ہے، مسیح عیسیٰ جو ہے یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، عیسیٰ جو ہے عجمی زبان کا، بعض کے نزدیک یہ عربی ہے آسا یا اوسو سے، جس کا معنی قیادت و سیادت کرنا، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ غیر عربی لفظ ہے۔ مسیح یہ فعیل کا وزن فاعل کے لیے بھی آتا ہے، فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی، لیکن مسیح جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آئے گا اس وقت یہ ماسح کے معنی میں ہے، اسم فاعل کے معنی میں، چھونے والے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینے کو چھوتے ہاتھ پھیرتے، کوڑ والے کو ہاتھ پھیرتے، کسی بیماری والے کو چھوتے ہاتھ پھیرتے تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ مسیح ماسح کے معنی میں ہاتھ پھیرنے والے، اور ماسح کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے، سیر و سیاحت، دعوت و تبلیغ کے لیے سفروں میں رہتے تھے، شریف بھی وہ مسیح ہو سکتے ہیں۔ لیکن دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، وہ مسیح ممسوح کے معنی میں ہے۔ دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ فعیل مفعول کے معنی میں، ممسوح کے معنی میں مٹی ہوئی آنکھ والا، کانی آنکھ، جو ایک آنکھ اس کی ہے ایک آنکھ سے کانا ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح اور معنی میں اور دجال کے لیے مسیح اور معنی میں ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسی طرح وہ جو بیٹا اللہ آپ کو دے گا وہ کلام کرے گا لوگوں سے جھولے میں، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر کے اندر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ وَكَهْلًا کا لفظ ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دوبارہ ہوگا، کیونکہ بڑھاپے کی عمر تو عیسیٰ علیہ السلام نے پائی نہیں ہے، وہ جوانی کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قرآن کی نص ہے کوئی جھولے کے اندر بھی باتیں کرے گا جب عام بچے باتیں نہیں کرتے، اور ادھیڑ عمر کے اندر جب انسان بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بات نہیں سمجھ آتی کیا کرنی ہے، الٹی سیدھی انسان باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور ایسی عمر کے اندر بھی بالکل بڑھاپے کی عمر کے اندر بالکل ٹھیک جوانی کی طرح، عقل سمجھ عذاب آنکھیں کان زبان سب بالکل ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ٹھاک باتیں کریں گے۔ تو کہولت کی عمر عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، تو قرآن کی یہ نص ہے، وہ زندہ اٹھا لیے گئے، دوبارہ پھر قرب قیامت آئیں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو بچہ کیسے؟ قال کذالک، قال الامر کذالک، مبتدا محذوف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہہ دیا، بس ایسے ہوگا۔ اللہ یخلق ما یشاء،
اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہہ دیتا ہے اس کے لیے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اسی طرح اللہ سکھلائے گا اس کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب سے مراد یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو اللہ نے ان کو بڑے انوکھے قسم کے معجزات دیے تھے، تو ان کو، اور اسی طرح تورات اور انجیل، انجیل تو ان کو کتاب دی گئی تھی، تورات تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ بھی تھا کہ وہ تورات اور انجیل کو بغیر پڑھنے کی بھی ان کو یہ آتی تھی، ورنہ عام انسان کو لگی ہوتی ہے کہ کوئی دوسری کتاب پڑھنے سے سیکھنے سے پھر آتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی ایک معجزہ دیا تھا کہ تورات بغیر کسی سے پڑھنے کے خود بخود ہی ان کو زبانی یہ تمام تمہیں یاد تھی۔ یہ تھا موجز القرآن والے نے یہ بات بیان کی۔ بعد نے الکتاب سے مراد کتابت لی، لکھنا، کہ اللہ ان کو سکھلائے گا کتابت، تحریر، حالانکہ اس دور کے اندر لکھنا جاننا یہ بہت شاذ صورت ہوتی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام جو لکھنا بہترین لکھنے والے بھی ہوں گے، سکھلائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کتابت، والحکمہ، حکمت اور دنائی کی باتیں، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل بھی، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنائیں گے ہم کو ان کو رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ رسولا یہ منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، ونجعلہ رسولا، اور بنائیں گے ہم ان کو ایک بڑا عظیم رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہیں گے آ کر، یہ عبارتیں محذوف وہ بہت اہم ہوتی ہیں، ورنہ وہ پیچھے آگے کلام وہ بے جوڑ سی لگتی ہے، تو یہاں بھی فعل محذوف ہوگا، یقول بانی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب آ جائیں گے تو آ کر کہیں گے بے شک قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک بڑی نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ بھی، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، اخلق کو من اصور، تصویر، شکل، ڈھانچہ بنانا، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین، گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مثل، پرندہ نا، پرندے کی مثل ایک بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس کے اندر میں پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو حقیقتاً پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا کہ مٹی کا ایک پرندہ بنایا، جس طرح کہ چھوٹے بچے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا لیتے ہیں، لیکن وہ تو مٹی کے رہتے ہیں، تو وہ اس مورتی سے بنا کر اس کا پھونک مارتے تو حقیقتاً وہ اسی طرح کی چڑیا ہے، کبوتر ہے، طوطا ہے، وہ حقیقتاً بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو معجزہ دیا۔ اسی طرح وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں درست کرتا ہوں اکمہ، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، مادر زاد نابینا، اس کو بھی، والابرص، اور برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری جس کا علاج اس وقت نہ تھا، اس کو بھی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو، یہ سب اللہ کے حکم سے، میں اپنے اختیار سے، مجھے اختیار نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم ذخیرہ کر کے چھوڑ کر آتے ہو گھروں میں، وہ بھی۔ کوئی کھا کر آیا، عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیتے تو سینیاں کھا کے آیا، دلیا کھا کر آیا، اور یہی بتلاتے کہ تیری ہمیں سینیاں فلاں جگہ تے لکائیاں ہوئی ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو، جو پیچھے گھر میں کیا کچھ بچا ہوا ہے، تھوڑا تمہارے گھر میں کھانا پینا ہے، زیادہ ہے، کس قسم کا، یہ بھی بتلا دیں۔ یہ سب کا سب اللہ نے ان کو یہ معجزات دیے تھے۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو اسی کے ساتھ خاص ہو، اگر ہر ایک اس طرح کرتا جائے تو وہ معجزہ نہیں رہتا۔ معجزہ کا معنی معجزہ عاجز کر دینا، باقی سارے عاجز آ جائیں تو کسی ایک کے ہاتھ سے وہ ظاہر ہو، تو اگر یہ، اسی لیے معجزہ جو ہے نا، یہ دوسروں کے لیے حجت اور دلیل ہے کہ اگر فلاں سے ظاہر ہو تو دوسرا بھی ایسے کر دے گا، یہ نہیں ہوتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنتی تھی، کسی اور پیغمبر کی لاٹھی سانپ نہیں بنی. تو یہ معجزہ ہوتا ہے، یہ خاص ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور اس سے اور استدلال کرنا یا یہ کرنا کہ پھر اس کو خود مختار کر دینا، معجزہ یہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اور جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی یا ولی کے ہاتھ سے کچھ چیز ظاہر کر دے، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والے ہوں گے وہ چیز کی جو مجھ سے پہلے ہے، یہ تورات. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور یہ بھی وہ کہیں گے، ہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی نا، اور پھر وہ فرمائیں گے کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں وہ چیز کی جو مجھ سے پہلے آئی، من التورات یعنی تورات سے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تم پر. جو چیزیں تورات میں یہودیوں نے خود اپنے آپ پر حرام کر دی، اور ان کے حرام کر دینے کی وجہ سے اللہ نے بھی پھر حرام کر دی. کئی چیزیں تھیں کہ انہوں نے، ہم نے جی چربی نہیں کھانی، اللہ نے کہا کہ نہیں کھا، جب مرو حرام ہے، کھاؤ گے بھی نہیں. ہم نے جی اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کا دودھ پینا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کھا بھی نہیں سکتے. خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر دی تو اللہ نے بھی سختی کر دی. حقیقت کے اندر وہ چیزیں حلال تھی، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ حرام کر دی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی چیزیں جو حقیقتاً حلال تھیں اور تم نے اپنے آپ پر حرام کی تھی، میں وہ تمہیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تم پر. وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور لے کر آئے تمہارے پاس ایک بڑی نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس ڈر جو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ ہی رب ہے میرا بھی تمہارا، اسی کی عبادت کرو. میں رب نہیں، رب وہ ہے. یہ میرے معجزات کرامات دے کر، معجزات دے کر یہ نہ سمجھ لینا کہ میں خود مختار کل ہوں، خود سب کچھ کرتا ہوں تو میری عبادت شروع کر دینا، میری عبادت نہ کرنا. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب تمہارا بھی. فاعبدوہ، اسی کی تم عبادت کرو، میں بھی اسی کی کرتا ہوں، تم بھی اسی کی. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی شروع کر دے وہ سیدھے راستے پر کبھی نہیں ہو سکتا، وہ غلط الٹے راستے پر ہوگا. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار، کیونکہ جن کو یہ دعوت دی گئی تھی نا یہ یہودی تھے، تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے کتاب کو کے علاوہ کوئی اور کتاب کا، ہمارے نبی کو چھوڑ کر اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے. جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، انکار، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا کون میرا مددگار اللہ کے لیے، الی اللہ الی دعوت اللہ، اللہ کی دعوت کے پہنچانے کے لیے میرا مددگار کون بنے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواری، ان کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ بن جائیں کہ بے شک ہم مطیع و فرما بردار ہیں. واضح معجزات کو دے کر بھی یہودی ماننے کے بجائے دشمنی پر اتر آئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کا انہوں نے پروگرام بنا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اشاعت دین کی فکر ہوئی، اپنی جان کی نہیں، اگر مجھے ختم کر دیا چلو مجھے میرے ساتھ جو میرا اللہ نے معاملہ لکھا ہے، لیکن اس دین کو آگے کون ابلاغ کرے گا. تو اپنے جو مخلص ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، یعنی یہ دین آگے ابلاغ کرے گا، پہنچائے گا. تو ان کے خاص جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ لٹا دیں گے اس دین کی آب جاری کے لیے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے رب ہمارے ایمان لائے ہم جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور انہوں نے پیروی کی رسولوں کی. فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ لے ہم کو شاہدین میں سے. بِأَنَّا مسلمون، یہ کہنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے جو خاص شاگرد اور خاص ساتھی تھے. تو ثابت ہوا کہ مسلمون
یہ تمام امتوں میں سے جو مطیع فرما بردار انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے وہ سب مسلمان ہی تھے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہتے ہیں ہم مسلمون ہیں، تو اب یہ کہنا کہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، صرف اپنا نام مسلمین ہی رکھو، کوئی اور مسلمین نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مسلمین تھے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی کہا تھا، جس طرح سورہ یونس کے اندر آئے گا وہاں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم مسلمین ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی مسلمین، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے مسلمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے، اب ان میں فرق کرنے کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مسلمین بھی تھے، اور انہی کو قرآن نے اہل کتاب بھی کہا، انہی کو یہودی اور عیسائی بھی کہا، انہی کو قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ بھی کہا، انہی کو صاحب تورات اور انجیل کو ماننے والے بھی کہا، اور انہی کو مسلمین بھی کہا۔ تو ثابت ہوا کہ ایک نام کے ساتھ، ذاتی نام کے ساتھ متعدد صفاتی نام رکھ لینا یہ کوئی عیب نہیں، یہ برا نہیں، یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ہم مسلمین ہیں تو اب مسلمین کون سے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمین ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ وہ بھی تو مسلمین تھے۔ تو اس کا فرق کرنے کے لیے اگر کوئی دوسرا اپنا نام رکھ لے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک نئی جماعت مسلمین نکلی ہے، ان کا تمام گھوم گھما کر زور اسی بات پر ہوتا ہے کہ سماکم المسلمین، اپنے علاوہ مسلمین کے علاوہ کوئی نام اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل سنت، فلاں فلاں کہنا یہ بالکل حرام، بالکل نجائز، اور ہیں یہ سارے عقل سے کورے، ناظرہ قرآن نہیں ان کو آتا، چند ایک کو ہوگا، ورنہ جب بھی ان سے باس ہوگا نا وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، ان کو پڑھنا کیوں نہیں آتا نہ کوئی اور چیز ہے، صرف ایک جملہ رٹا ہوا ہے کہ مسلمین مسلمین، اللہ نے مسلمین رکھا تو تم نے جماعت المسلمین کیوں رکھا ہے؟ سماکم المسلمین، اللہ نے مسلمین نام رکھا نا تو تم نے رکھا دیا جماعت المسلمین، تم نے تو کون سا، تم نے خلاف نہیں کیا۔ تو یہ عجیب ایسے نا لوگ، حالانکہ صحابہ بھی مسلمین تو ان کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابی نہیں کہنا چاہیے ان کو بھی مسلم، ان کو مہاجرین کیوں کہتے ہو، انصار کیوں کہتے ہو؟ وہ تو مسلمین کا ہو۔ تو جب یہ مسلمین ایک بڑا نام ہے، اس کے علاوہ صفاتی نام بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح کسی ایک کا نام اسلم، کسی کا نام اکرم، یہ اسلم اکرم کیوں رکھتے ہو؟ اللہ نے مسلمین رکھا تو مسلمین کو اے بھی مسلمین، او بھی مسلمین، او بھی مسلمین، ماں باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، سارے مسلمین۔ بڑے فتنے اس دور کے اندر، بڑے بات بات پر فرقہ، اور پھر اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہمارے ایمان لائے ہم جو تو نے نازل کیا، اتبعنا رسول، اور پیروی کی ہمیں رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ لکھ دے ہمیں شہادت دینے، گواہی دینے والوں میں سے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا انہوں نے، یہودیوں نے مکر کیا اور تدبیر کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کر لی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین ہے تدبیر کرنے والا۔ یہودیوں نے مکر تدبیر کیا کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور اللہ نے بھی تدبیر کی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ یہودیوں کی تدبیر ان کو قتل کرنے کی، اللہ کی تدبیر ان کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ غالب کون آیا؟ تدبیر میں غالب کون؟ اللہ۔ اگر یہودیوں نے قتل کر دیا ہوتا، جیسا کہ یہودیوں کا بھی دعویٰ اور عیسائیوں کا بھی دعویٰ، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ کی تدبیر تو ناکام ہوگی، وہ غالب ہو گئے، اللہ کی تدبیر ناکام ہوئی۔ اللہ فرماتا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کی تدبیر سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں بیان کی ہے، وَقَالِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئے۔ کیسے؟ کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، جو عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول بنا ہوا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
ہم نے ان پر مشابہت ڈال دی گئی، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تک ان کا ہاتھ بھی نہیں پہنچا۔ یہودیوں کے پلید ہاتھ میرے عیسیٰ پیغمبر تک نہیں پہنچ سکے، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ تو ثابت ہوا کہ وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ سکے، نہ سولی پر چڑھا سکے، نہ ان کو قتل کر سکے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ وہ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیا، تدبیر کیا، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، جب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں پورا اٹھا لینے والا ہوں، آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعک الی، اٹھا لینے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک رکھوں گا آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے ہاتھوں سے آپ کو پاک رکھوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، آپ کے پیروکاروں کو میں کروں گا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور یہ کروں گا قیامت تک آپ کے ماننے والے، وہ جو تیرا انکار کرنے والے، ان کے اوپر غالب رہیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا تمہارا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے اندر جن کے اندر تم اختلاف کرتے رہے۔ یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ انی متوفی کا، میں پورا آپ کو اٹھا لینے والا ہوں۔ وفا یفی کا معنی ہوتا ہے پورا ہونا یا پورا کرنا، وفا یفی جب مجرد ہو، اسی سے جب باب استفعال بنے، استوفا یا توفا، دونوں سے باب استفعال باب تفعیل، دونوں کا ان کا معنی تھا پورا لے لینا۔ متوفی کا معنی ہوگا پورا لینے سے مراد جسم بار روح، پورا انسان دو چیزوں کا مرکب بنا، ایک جسم ایک روح ہے۔ اکیلا جسم باڈی، وہ جسم بے حرکت ہے، جب بس اکیلی روح الگ چیز ہے، جب دونوں کا مرکب ہوگا پھر بنے گا انسان انس سے ہے، جس کے اندر روح اور جسم دونوں کا مرکب۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو پورا اٹھا لینے والا ہوں۔ کیسے پورا اٹھاؤں گا؟ جسم بھی ہوگی روح سمیت تجھے اٹھا لوں گا، ورافعک الی، اور اٹھاؤں گا اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک رکھوں گا آپ کو کافروں کے ہاتھوں سے، کافروں کا ہاتھ بھی آپ تک نہیں پہنچے گا۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ متوفی کا معنی یا فوت کرنا، موت دینا نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنی، کیونکہ ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی، اور یہ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اصل کے اندر حقیقی معنی مراد ہوتا ہے، اب حقیقی معنی لینا متعذر اور مشکل ہو جائے پھر مجازی معنی ہوتا ہے۔ یہ تمام اصولوں کی کتاب میں ہے کہ ہر لفظ کا حقیقی معنی ہی مراد ہوتا ہے، الا یہ کہ حقیقی معنی لینا مشکل ہو جائے یا کوئی قرینہ صارفہ پایا جائے، تب حقیقت کو چھوڑ کر مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ متوفی کا حقیقی معنی یہ کہ پورا اٹھانا، اور مجازی معنی ہے موت دینا۔ تو جب حقیقی معنی مراد ہے، سیاق کلام کبھی تقاضا کہ حقیقی معنی ہو، پھر مجاز کی طرف جانے کی ضرورت۔ تو اگر جب موت کا معنی ہو، جیسا کہ مرزائی اس کا معنی کرتے ہیں، مرزائیوں کی بڑی دلیل ہے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو سولی پر چڑھا دیے گئے تھے، فوت ہو گئے۔ تو جو حدیث میں مسیح کا تذکر آتا ہے کہ مسیح آئے گا، حدیث میں آتا ہے مسیح کے آنے کا، وہ مسیح موعود جو ہمارا مرزا ہے، یہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جو جس حدیث کا جس مسیح موعود کے آنے کا تذکرہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ تو سولی پر چڑھا دیے گئے، وہ تو ختم ہو گئے، فوت ہو گئے۔ جس کے آنے کا وہ مرزا ہے، مرزا غلام محمد ہے۔ اور اس بات پر ان کے پورے کے پورے مذہب کا دار و مدار یہی بنیاد ہے۔ جب بھی کوئی مرزائی بات کرے گا، اس نے رفع عیسیٰ کے بارے میں،
کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے نہیں گئے بلکہ وہ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، فلاں جو بھی لفظ بولے. اور اب جتنی نصوص کے اندر مسیح کے آنے کا تذکرہ وہ تمام کے تمام مرزا غلام محمد پر لاتے ہیں. حالانکہ اگر یہاں انی متوفی کا وہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، اگر فوت مانا ہو تو پیچھے اللہ نے فرمایا کیا وہ ماکارو، یہودیوں نے مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا. ماکر اللہ نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی. اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تو پھر تو یہودیوں کی تدبیر کارگر ہوئی، کامیاب ہوئی، اللہ کی نعوذ باللہ تدبیر ناکام ہوگی. جبکہ اللہ فرماتا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو پھر تو اس کا معنی کہ نعوذ باللہ یہودی غالب آ گئے اپنی تدبیر کرنے پہ، اللہ تعالیٰ مغلوب ہو گیا. جو متوفی کا یہ معنی کرتے ان کا نزدیک تھا یہ معنی بنا. پھر آگے بھی بات اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَافَرُوا، کافروں کے ہاتھوں سے میں آپ کو پاک رکھوں گا. اگر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر پکڑا، سولی پر لٹکا دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پاک رکھا ہے اللہ نے؟ یہ تو پاک نہ رکھا. اللہ فرماتا ہے کافروں کے ہاتھوں سے میں تجھے پاک رکھوں گا، کافروں کا ہاتھ بھی آپ کو نہیں پہنچے گا. یہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور یہودی ان کو سولی نہیں دے سکے. اور قرآن کی دوسری نصوص کے اندر بالکل واضح لفظ ہے کہ ماں قاتلوہ ما صلبوہ، نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی پر چڑھا سکے. پھر آگے کیا فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ان کو میں بنانے والا ہوں. فوق الذین کافروا، کافروں کے اوپر ان کو غلبہ دوں گا. الی یوم القیامہ، قیامت تک. کیا آج تک عیسائیوں کو ایسا اختیار ملا ہے کہ وہ یہودیوں کے اوپر انہوں نے پورا کا پورا قبضہ کیا ہو؟ تمام یہودی ان کے متاحت ہو گئے ہوں اور عیسائیوں کا ان کا غلبہ ہو. یہاں کہ قیامت تک تیرے ماننے والے غالب رہیں گے اور تیرے منکرین مغلوب رہیں گے. آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی دور سے لے کر آج تک یہ نہیں ہوا. یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ان کی حمایت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے کہ ان کی نگرانی میں ان کی حمایت کے اندر ایسا دور آئے گا کہ نہ یہودیت رہے گی، نہ عیسائیت رہے گی، نہ ہندو مت رہے گا، نہ کوئی بھی رہے گا. صرف اسلام اسلام ہوگا، اسلام غالب ہوگا. یہ دور آنا ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اب زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، دوبارہ قرب قیامت انہوں نے آنا ہے. اگر کہہ دیا جائے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، سولی چڑھا دیا گیا، اس کا معنی کہ یہ اللہ کی خبر جھوٹی ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ تیرے ماننے والے قیامت تک تیرے مخالفین پر غالب رہیں گے. غلبہ تو پائے نہیں ہے. کوئی تاریخ ثابت کر دو، کسی یہودی تاریخ میں، عیسائی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ہو کہ عیسائیوں نے تمام پر ہمیشہ ہمیشہ غلبہ پایا ہو اور پھر قیامت تک کا غلبے کی بشارت ہے. ثم الی مرجعکم، پھر لوٹنا ہے میری ہی طرف. فاحکم بینکم، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں میں جن کے اندر تم اختلاف کرتے رہے. اصل فیصلے تو وہی ہونے ہیں. آنکھیں بند ہوتے آٹے داؤ کا باؤ معلوم ہو جائے گا. جھگڑے ڈالتے ہو طرح طرح کے اپنے باطل عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے، پتہ چل جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میں ان کو عذاب دوں گا، عذاب سخت دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے صالح اعمال کیے، وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. تو یہاں فیوفیم، یہاں بھی تو وہی معنی کرو پھر کہ فوت والا کرنا. تو
اگر پیچھے متوفی کا معنی فوت کرنا ہے تو یہیں کر دو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کا اجر ہم فوت کر دیں گے، یہاں پورا پورا کیوں کرتے ہو؟ اس آیت کے اندر فوت کا معنی یہاں، وہاں مجازی معنی، یہاں حقیقی معنی کی طرف آ جاتے ہو۔ تل کا اذن قسمت لذیذا، کتنی بے ڈنگی تقسیم کرتے ہو۔ وَفَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ تلاوت کرتے ہیں ہم آپ پر من الآیات، اس حال میں کہ یہ آیات ہیں، جو کچھ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں نا، یہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں نہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت اور دنائی والا ذکر ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، شروع سے لے کر اس آیت تک وفد نجران کے جو عیسائی آئے تھے مناظرے کے لیے، ان کے بارے میں تبصرہ تھا۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے اپنے دعوے میں سے ایک دعویٰ یہ بھی کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بنوت کا کیا معنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ یہ بھی وہ جو وفد نجران کے لوگ تھے ان کا یہ ایک دعویٰ تھا۔ دلیل ان کی کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہتے ہیں ان کا تو باپ نہیں تھا، تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر اللہ کے بیٹے ہوئے۔ یہ تھا ان کی ایک دلیل۔ اللہ نے رد کیا، کیا رد کیا؟ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا بیٹا، تو پھر آدم علیہ السلام ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، تو اس کو تم نے کبھی کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے؟ ان اٹھا مار رہے تھے تھپڑ زوردار۔ کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ابن اللہ ہونے کی علامت و دلیل ہے، تو آدم علیہ السلام کا تو باپ نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، تو پھر اس کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال خلقہ من تراب، ان کو پیدا کیا مٹی سے، نہ ماں سے نہ باپ سے بلکہ مٹی سے ڈائریکٹ۔ ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا اس کے لیے کن ہو جا، کن بشرن، بن جا بشر، فیکون، فوراً ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ حق سب جو کچھ تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے کسی نے نہیں بنایا، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکن من الممترین، بس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں سے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا اور انسان بنایا۔ ڈارون کا نظریہ باطل جو کہتا ہے کہ انسان پہلے کنکجورے تھے، پھر فلاں بنا، پھر فلاں بنا، پھر یک سیل بنا، پھر 2 سیل جانور بنا، پھر اس سے کنکجورے بنے، پھر اس سے مچھلیاں بنی، پھر اس سے مینڈک بنا، مینڈک کے بعد پھر اس سے بندر بنا، بندر کے بعد وہ انسان بن گیا۔ ہم تو بھائی ڈائریکٹ انسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں کی اولاد ہے، تم بندروں کی اولاد ہو گئے، ہم تو نہیں بندروں کے۔ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا، بندر سے پہلے فلاں تھا، کرتے کرتے وہ ایسے عجیب غریب گور کا دھندا بنایا جس کو کہتے ہیں عقید نظریہ ڈارون۔ یہ باطل ہے نظریہ ڈارون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈائریکٹ انسان بنایا، یہ پہلے کوئی اور مخلوق نہیں تھا۔ خالقہ من تراب، پیدا کیا اس کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہہ دیا اس کے لیے کہ ہو جا، جیتا جاگتا انسان بن جا، پس وہ فوراً ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ سب کچھ جو بیان کیا جاتا ہے یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، بس نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے۔ خطاب نبی کو، سبق امت کو۔ من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور جو جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں، فیہ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا الحق حق کے بارے میں، جو بھی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس علم، فقل، پھر کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ پھر ہم بلا لیتے اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ثم نبتہل، یہ ہم مبالغہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کے لعنت کرے جھوٹوں پر۔ آپ جب عیسائیوں کا وہ وفد آیا
تمام قسم کے دلیلوں سے ناکام ہو گئے، کوئی بھی ان کی دلیل کارگر نہ ہوئی، اس کے باوجود ضد ہٹ درمی پر رہے، تو پھر آپ نے مبالغے کا چیلنج کیا کہ حق واضح ہو گیا ہے دلائل سے، تو ہمارے منہ بند ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ضد ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہو، تو آؤ پھر کھلے میدان میں تم اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو اور خود لے کر آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں جو سچا ہے یا اللہ اس کو بچا لا، جو جھوٹا ہے اس کو تباہ کر دے۔ جب یہ سنا تو تمام تب بھاگ نکلے، انہوں نے کہا کہ نہیں مبالغہ نہیں کرنا، کیونکہ پتہ تو تھا ان کو پتہ تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، اگر مبالغہ کیا تو نقد ہم پر کوئی عذاب آئے گا، اس لیے وہ مبالغہ نہیں کیا، وہ بھاگ گئے تھے۔ نبتہل اگر مجرد ہو، باحالہ یبحلو، فاتحہ یفتح کا باب ہو تو اس کو مانا تھا لعنت کرنا، اگر باب افعال ہو ابحلہ یبحلو یا باب افتعال ابتحلہ یبتحلو تو دونوں کا مانا تھا، ان کا مانا تھا ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ تو نبتہل مانا ایک دوسرے پر لعنت، ایک دوسرے سے مراد کہ جو سچا ہے وہ بچے گا، جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ آپ مبالغے کے لیے میدان کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم ان کو لے کر میدان میں چلے گئے، لیکن وفد نجران وہ مقابلے کے لیے نہ آیا، میدان کے اندر ہی نہ آیا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ چیلنج کر کے میدان میں پہنچ گئے تو یہ بھاگ نکلے تھے۔ تفصیل کے اور جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے تھے کہ ہم جزیہ دے کر جزیہ تمہیں دیا کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 4380 اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2402۔ یہ واقعہ اب یہاں شیعہ حضرات نے بھی بڑا ایک عجیب قسم کے دلالات اور واقعات سگرے کبرے جوڑ کر پتہ نہیں کیا نتیجے نکالے، کیا ثابت کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، صرف آپ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے اور کوئی بیٹی نہیں۔ کیوں کہ میدان کے اندر آپ صرف اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر آئے، اگر باقی بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی لے کر آتے، اور آپ کی اولاد میں سے صرف حسن حسین ہی ہیں، اگر کسی اور بیٹی کی بھی اولاد ہوتی تو ان کو بھی لے کر میدان میں آتے۔ یہ ایک بڑی دلیل ان کی، اور دلیل دیتے بخاری مسلم کی روایت۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ واقعہ ہوا 9 ہجری میں، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو 9 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں پہلے وفات پا چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی۔ تو جو پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کو کیسے میدان میں لاتے ہیں؟ جو زندہ ہے اسی کو لے کر آنا ہے، باقی رہ کے بیویوں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر سے صرف یہی سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم بھی سے یہی 5 تن پاک ہے اور نہیں ہے، بیویاں اس کے آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ تو بیویوں کو مقابلہ ہوتا تو بیویوں کو لے کر آتے، ساتھ ہی گھر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھر دور تھا، وہاں ان کو بلا کر لے آئے، تو بیویاں تو بالکل ساتھ تھی، ان کو تو ایک آواز دینی تھی، وہ تیار بیٹھی تھیں، تو وہ مقابلے کے لیے آتے تو ان کو بلایا جاتا۔ جب وہ مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں تو بیویوں کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے اپنے بیٹوں کو۔ بیٹے کون ہوتے ہیں؟ نواسے ابن نہیں ہوتے، ابن ابنا یا اولاد ہوتی ہے اپنے بیٹے یا بیٹوں کے بیٹے، بیٹیاں آ سکتی ہیں ابنا میں، لیکن نواسے جو ہیں وہ نہیں آتے۔ نواسوں کو تو آپ نے دعا کر کے اہل بیت میں شریک کیا ہے، بیویاں تو اہل بیت تھیں پہلے ہی، بیویاں تو پہلے سے اہل بیت ہیں، دنیا کے کسی لغت میں بھی۔ ہاں بھی میں اہل سمیت رہتا ہوں، اہلیہ سمیت۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ اولاد کو، پوتوں پر پوتوں کو۔ اہل کا سب سے پہلے بیوی آئے گی، ود فیملی، فیملی کا سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اکیلا بیوی خاوند بیوی رہتے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو وہ بھی کہے کہ میں ود فیملی رہتا ہوں۔ تو فیملی میں اور اہل میں اہلیہ کہتے بیوی پہلے طور نمبر پر آتی ہے، باقی جو وہ ضمنی طور پر آئیں گے۔
نہیں، راجع بات وہی ہے، راجع بات وہ ہے کہ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ ان صورتوں میں جو ہجرت کی فوری بعد نازل ہوئی ہے، کیا یہ سورۃ آل عمران ہجرت کے ان صورتوں میں سے جو ہجرت کے فوری بعد نازل ہوئی ہے؟ اس کی دلیل ان میں سے کہ جو جیسے مکمل بعد میں نازل، اس وقت نازل ہوئی ہے۔ آغاز اس وقت ہو سکتا ہے، دلیلوں میں سے اگر کوئی دلیل کبھی ہے آغاز ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ ابتدا میں تو سورہ بقرہ بھی شروع ہوئی ہے، سورہ بقرہ ہجرت کے فوراً بعد شروع ہوئی ہے، تو سب سے آخری آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ تو ایک صورت کے نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یک بار کی پوری صورت نازل ہوگی، یک مرتبہ 4 5 6 صورتوں کا نزول جاری تھا۔ صبح سورہ بقرہ کی آیتیں آئی ہیں، دوپہر کو سورہ آل عمران کی آئی ہے، شام کو سورہ نساء کی آ گئی۔ راجع بھی 3 ہجری کی ہے اور مفتی صاحب نے بھی یہی کہا، راجع بھی 3 ہجری کی ہے اور مفتی صاحب نے اس کو 3 ہجری میں کہا کہ نازل ہوئی۔ تو اگر بالفرض 3 ہجری میں بھی نازل ہوئی ہو تو سوال یہ ہے کہ میدان کے اندر کیا وہ مقابلہ شروع ہوا تھا؟ مقابلہ شروع ہوا ہی نہیں ہے۔ مقابلہ شروع ہوتا تو تب آپ اپنے تمام اہل کو لے کر آتے ہیں، تو ابھی چاند ایک کو لے کر آئے ہیں، پتہ چلا کہ وہ تتر بتر ہو رہے ہیں اور بلکہ سمجھوتے کے لیے فرمائشیں بھیج رہے ہیں، تو باقیوں کو بلانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ استاد جی بیویوں کا معاملہ نہیں، وہ دوسری بیٹیوں کا، ہاں جی، دوسری بیٹیوں والا جو شیعہ حضرات کہتے ہیں، اگر وہی تو میں کہتا ہوں اگر مقابلہ ہوتا تو سب کو بلایا جاتا نا، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی آ گیا بھی چند افراد لے کے بھی آؤ بھی مقابلے میں، تو جب مقابلہ شروع ہوتا تو سب کو بلایا جاتا۔ باقی اور کتنے قوی دلائل ہیں، صرف یہی ایک دلائل ہے، عدم ذکر سے عدم فعل تھوڑا لازم آتا ہے، اس کے اندر صرف ہے کہ ان کو بھی لایا گیا ہے، تو باقی نہ مقابلہ شروع ہوا نہ تمام افراد آئے ہیں۔ جہاں مبالغے کا اندر تو یہ بھی تھا کہ اپنی عورتوں کو لاؤ، عورت کوئی بھی نہیں آئی، تو مبالغہ کیسے ہوا؟ نہ وہ آئے ہیں جہاں جب کہ کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو وہ تو لائے نہیں تھے، نہ ان کے آنے کا تذکرہ نہ آپ کی بیویوں کا تذکرہ۔ تو ابھی پروگرام تھا کہ آؤ ہم میدان میں آ گئے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، انہوں کی طرف سے پہلے ہی یہ بات آ گئی کہ ہم مبالغہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دے دیں گے۔ نہ دو ابنا، نہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ابناکم یہ فعل محذوف کا مفعول بنے گا، ادو ابناکم تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم تم اپنی عورتوں کو، تو نساء عورتیں بھی تو نہیں آئی تھیں، بیویاں بھی نہیں آئی، تو کیا بیویاں جو وہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے؟ اور یہاں نساء کا لفظ کے اندر بنیادی طور پر بیویاں مراد ہوتی ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم مبالغہ کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ پھر کریں اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ بے شک یہ قصہ اور واقعہ بالکل حق اور سچ ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ ہی، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ ہی وہ البتہ بڑے غلبے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اگر پھر جائیں کس سے؟ اس مبالغہ سے، اس لعنت سے یا اس توحید سے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ تو جانتا ہے مفسدین کو، اللہ کو پتہ فسادی کون ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہہ دیجئے او اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے ایسی بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ہرقل کی طرف جب وہ اپنے خط لکھا تھا تو اس کے اندر بھی یہی آیت ابتدا میں لکھی تھی، جس تک صحیح بخاری کا حدیث نمبر 7 میں اس کی وضاحت ہے۔ اس کے اندر 3 مشترکہ باتوں کی طرف دعوت دی گئی ہے جو بہت زیادہ تحریف کے باوجود اہل کتاب کی کتابوں میں موجود ہے۔ اہل کتاب کی کتابوں کا بہت زیادہ تحریف ہونے کے باوجود یہ چیزیں ابھی بھی برابر ہیں، موجود ہیں۔ کون سی؟ کہ آؤ ایک ایسا کلمہ کے درمیان جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ اللہ نعبد الا اللہ، نہ ہم عبادت کریں مگر صرف ایک اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا دوسری بات اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، تیسری ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ نہ بنائے ہم ایک دوسرے کو رب اللہ کے سوا۔ رب بنانا یعنی رب کے اختیارات جیسے علت و حرمت والے اختیارات اللہ کے علاوہ کسی کو نہ دیں۔
وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو کہہ دیجئے پھر تم گواہ بن جاؤ، ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو مشترکہ بات اگر کوئی اور بات نہ آئے، سب سے پہلے دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشترکہ بات اس کی دعوت دو، پہلے جا کے اختلافی مسئلہ یا فروعی مسئلے نا جو مشترکہ بات اس کو پہلے رکھو تاکہ وہ مخاطب آپ کا سمجھے کہ یہ ضدی انادی یا ہماری مخالفت اور عداوت والا نہیں ہے، فلاں فلاں چیز ہم ماننے والے ہیں۔ ویسے کس سے بات کرتے کہ دیکھو یار ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، آپ بھی اس کو مانتے ہیں، نبی بھی ہمارا ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، کیوں یار ہم اختلاف کرتے ہیں؟ آؤ نا اس قرآن کو تم بھی مانتے ہو، ہم اسے قرآن میں دیکھ لیتے ہیں، بخاری کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، بخاری میں دیکھ لیتے ہیں یہ مسئلہ کیسے۔ یعنی جو مشترکہ بات ہوتی ہے پہلے اس کو لیں، یہ نہیں کہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے کہا، وہ کہ ہمارے بزرگ نے کہا، اختلاف ہو جائے گا۔ ہمارے فلاں ایسے کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں، اپنے مولوی، اپنے امام، اپنے بزرگ ان کو بات چھوڑو، جو مشترکہ بات اس کی طرف آؤ، یہ ہوتا ہے کہ دعوت کا ایک اسلوب۔ باقی رہا کہ یہ جو تینوں باتیں جس کی ان کو دعوت دی گئی تھی یہ ابھی تک یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ مثلا انجیل متی باب چیپٹر نمبر 4 اور صفحہ نمبر 10 اس پر لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، تو خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، یہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح چیپٹر نمبر 6 صفحہ نمبر اس کا 10 اس پر لکھا ہے زمین پر اللہ کے احکام پر عمل ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہوتی ہے کہ آسمانوں پر تیرا نظام چل رہا ہے، اسی طرح زمین پر بھی تیری مرضی والا قانون ہو۔ یہ ابھی بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، اس قدر تحریف کے باوجود۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑے کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال بعد آئے، جس طرح کہ تفسیر قرطبی والے نے وضاحت کی۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد 1000 سال بعد یا 2000 سال بعد آئی کتابیں آئی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اس شریعت کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو یہودیت تو اس وقت سے ہے جب تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسائیت اس وقت سے جب انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ان سے کئی صدیوں پہلے کے بیت گئے۔ تو جو مذہب بعد میں آیا، جو کتاب بعد میں آئی، نبی بعد میں آیا، تو پہلے صدیاں گزرنے والا اس کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کوئی عقل سے بھی تو بات کیا کرو نا، عقل پر بیٹھ کر بات نہ کیا کرو۔ اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ ما انزلت التوراۃ والانجیل حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، الا من بعدی مگر ان ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں؟ اسی طرح آج دیکھ لو، ہاں جی، ما انا علیہ واصحابی، بریلوی کہتے ہیں ہم میں ہیں، ما انا علیہ واصحابی، دیوبندی کہتے ہیں ہم میں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم میں، شیعہ کہتے ہیں ہم میں۔ اس کا معنی یہ ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ، تو اگر حنفیت کہیں کہ وہ ہم ہیں تو گویا کہ نبی اور صحابہ حنفیت پر تھے۔ اگر شافعی کا تو اس کا معنی وہ شافعی تھے، حالانکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کئی صدیوں بعد کے ہیں۔ تو جو بعد میں وجود آیا پہلے والے اس کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہا انتم ہاؤلاء
کیا تم پھر وہی ہو نا حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے جھگڑا کیا تو اس چیز میں جو جس کا تمہیں علم تھا اس میں بھی جھگڑا کیا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، اس میں جھگڑے کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. جس چیز کا تمہیں علم تھا تمہاری اپنی کتابیں، اس کے اندر تو تم نے جھگڑے کیے. حالانکہ جب علم آ گیا تمہاری کتابوں میں لکھا، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے اندر تمام کی تمام تعلیمات کو ختم کر کے عقیدہ بھی، نظریہ بھی، اعمال بھی، عبادات بھی اپنی مرضی کے کر لیے، اس میں اختلافات ڈال دیے. تو جس کا تمہیں علم تھا اس میں تو اختلاف کیا، جس کا علم ہی نہیں اس میں جھگڑا کیوں؟ ایسے ہی سینگ پھنسائے بیٹھے ہو، نہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا، ان کی عبادات معاملات کیا تھا، اس میں جھگڑا ڈال کر بیٹھے ہو. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ عیسائی، ولیکن کان حنیف مسلمہ، لیکن تھے وہ حنیف یکطفا مسلمہ، مطیع فرما بدار. ما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ تھے. اور بعض لوگوں نے پتہ کیا کیا، کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے لیکن حنفی تھے، مسلمان. قرآن کہتا ہے لیکن کان حنیف مسلم، حنفی تھے. یہ تو ان سے دو ہاتھ آگے ہو گئے. اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کا رد کیا کہ یہودیت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد، عیسائیت صدیوں بعد، تو حنفیت اس وقت تھی. یہ تو بہت بعد کی پیداوار تھی. یہ ابراہیم علیہ السلام حنفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں حنفی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ حنفی تھے. اچھا، ایسے بات کرنے والے ہوتے ہیں جاہل آدمی، ان کے صحیح عالم نہیں کہتے، صحیح عالم نہیں کہیں گے. ایسے جو روٹی توڑ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے ایسے کچی پکی روٹی یاد کی ہوتی ہے، وہ ایسے کرتے ہیں. اصول کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ اصول کیا ہے؟ فعیل کے وزن پر، فعیل کا وزن ہو تو اس کے آخر میں یا نسبت کی لگائی جائے تو درمیان والی یا ساقط نہیں ہوتی. حنیف یہ ہے فعیل کا وزن، حنیف فعیل، تو فعیل کے وزن پر آخر میں یا نسبت لگائی جائے تو یہ بن گا حنیفی، یا نہیں لگائی جائے گی. یہ اصول ہے، فصول اکبری دیکھیں. تو اگر ابراہیم علیہ السلام حنیف سے بنے ہیں تو پھر حنیفی کہنا چاہیے نہ کہ حنفی. ہاں اگر فعیلتن کا وزن ہو، فعیلتن کا وزن ہو تو اس کے اگر میں آخر میں یا نسبت کی لگائیں پھر درمیان والی یا گراتے ہیں. جس طرح کہ حنیفہ، حنیفہ سے جب بنائیں گے نسبت یا کے لگائیں تو اس سے بن جائے گا حنفی، وہ یا گرے گی. فعیل کے وزن پر یا نسبت لگانے سے یا نہیں گرتی، فعیلتن کے وزن پر گرتی ہے. یہ صرف کا اصول. اگر حنفی جو ہے وہ حنیف سے ہیں تو پھر تم اپنے آپ کو حنیفی کہلواؤ، حنفی نہ کہلواؤ. اگر حنیفہ سے ہے تو پھر ٹھیک تم حنفی ہو. اور تمہارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ امام صاحب کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس سے ان کی کنیت ابو حنیفہ، اس لیے ہم ان کے ماننے والے ہیں. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ تھے. ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک زیادہ اولا لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ ماننے والے وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی اور جو ایمان لائے یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ حامی و ناصر ہے مومنین کا. دعوے سے کچھ نہیں بنے گا، گوڑ گوڑ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا. منہ میٹھا ہوگا گوڑ منہ میں ڈالو گے تو. کوئی کہے گوڑ 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 منہ میٹھا ہوگا، لالیں ٹپکے گی، منہ میٹھا نہیں ہوگا. مٹھائی 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 شام تک کہتے رہو، منہ میٹھا ہو جائے گا کب؟ جب مٹھائی منہ میں ڈالو گے. تو کہنے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں بنتا، عمل سے زندگی بنتی ہے. عملی طور پر دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا منہج کتاب و سنت میں موجود ہے، اس کو اپنانے والا کون ہے؟ جو اس کو اپنائے ہوئے وہ ابراہیمی ہے، جو اس کو اپنائے ہوئے نہیں ہے وہ ابراہیمی کہلانے کا حقدار ہی نہیں. ودت طائفۃ من اہل الکتاب،
پسند کرتی ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ آپ کو گمراہ کرتے پھر پھسلا دیں، وما یضلون الا انفسهم، نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں۔ یہود و نصارہ کی پوری کوشش ہے دن رات کہ مسلمانوں کو ان کے اپنے مذہب سے طریقہ کار سے پھیر دیں، حالانکہ ہے خود گمراہ۔ یاد ہونا کہ خود ہدایت پر ہوں تو دوسروں کو اپنی طرف پھسلا کر لائیں، خود گمراہ اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا گمراہی والا عقیدہ اپنا لیں۔ یہی آج کئی فرقوں کا ہے، خود بے دینی، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، سنا سنایا ہے، مذہب کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی دینی چیز نہیں ہے، لیکن پوری کوشش میں کہ لوگوں کو کھینچ کر اپنے فرقے میں لے جائیں۔ کئیوں نے ڈھول ڈمکے کو اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، ناچ گانے کو بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ ان کی ویڈیو عبادت کرتے ہوئے ویڈیو دیکھیں تو آپ ہنس ہنس کر گر پڑے کہ یہ عبادت ہے، ایسی عجیب قسم کی حال پڑ رہے ہیں، چھلانگے لگا رہے ہیں، کوئی پنکھے سے لٹک جاتا ہے، کوئی کرسی توڑ کر نیچے گر جاتا ہے، کسی کی چادر کھول جاتی ہے، کسی کی پگڑی کھول جاتی ہے، عجیب ہے یہ مذہب بنا۔ اور کوشش یہ ہے کہ سب باقی سارے غلط ہیں، ہم سچے ہیں اور تمام کو کھینچ کر ادھر لائیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، شعور نہیں ان کو، عقل و شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم خود شہادت گواہی دیتے ہو کہ یہ واقعی من جانب اللہ یہ حق ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، و تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ بھی ایک ان کا بڑا جدید اور قدیم اہل باطل کا یہ شیوا رہا ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دو، گڈمڈ کر دو، پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے نصوص کے اندر پچریں لگا دو، شروع میں آخر میں ادھر ادھر۔ تو کیونکہ باطل جو ہے نا ایسے نہیں آتا، حق کے جانچے میں آتا نا، حق کے لباس میں آتا ہے۔ اوپر اوپر یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوگی، حدیث کی بات لکھی ہوگی، تو اندر سارا کچھ اپنا ہوگا۔ یہ بھی دیکھ لو، اوپر ہماری عدالتوں پر، ہمارے تھانوں میں، ہمارے فلاں پہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو سارا کچھ کہتے جا رہے ہیں۔ پٹرول پمپ تے لکھو نا، موٹی کر کے آیت لکھی ہوگی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو تیل پاؤ 3000 کا پاؤ تو 2000 کا ہوتا، اتنے آیت وہ ٹکا کے لکھی ہوئی ہے۔ عدالت میں چل جاؤ، اعدلوا اقرب للتقوی، تو انصاف تو شاید ہی ملے۔ اسی طرح ہر محکمے نے ایسے کیا ہونا، تو یہ اپنے باطل کو چھپانے کے لیے اس پر حق کا لیبل لگایا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے پتہ بھی ہو، اندر کھاتے سب کو پتہ ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اپنے غلط کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے بڑے ہیلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔